چلیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے. حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اخبار کہلاتے ہیں، خبر کی جمع اخبار. ایک آثار کہلاتے ہیں، اثر کی جمع آثار. خبر کسے کہتے ہیں؟ حضور کا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو یا تقریر ہو. اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے، تقریر تو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے، یہ تو ہے تقریر. اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں، برقرار رکھا، تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی. جب حضور کے سامنے کام کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، کہا جائز ہے، تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک طرح کی اس کو منظوری جو ہے امپلائڈ حضور کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہو گئی. تو حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی تقریر، یہ کہلاتے اخبار. خبر کی جمع اخبار. اور آثار ہے کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر. اس لیے کہ یہی گمان غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا. صحابی کا قول بھی، صحابی کا عمل بھی اور صحابی کی تقریر بھی. جیسے رسول کا قول، رسول کا عمل، رسول کی تقریر، یہ اخبار ہے. صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، یہ آثار ہے. اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں. حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی ہے. اب آئیے حدیث جو رسول کی ہے اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک متن، حضور نے کیا فرمایا. ایک ہے سند، حضور سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، یہ روایت کہلاتی ہے. اور یہ لنکس، یہ کڑیاں جو ہیں یہ راوی کہلاتے ہیں. اب اگر حضرت امام بخاری کوئی حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑیں گے، تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مستند درجے کی حدیث سمجھی جائے گی. یہ ہے روایت، کڑیاں. حضور سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے. بعض اوقات صحابی صحابی سے روایت کرتے ہیں. کسی ایک موقع پر ایک صحابی موجود تھے، دوسرے نہیں تھے، تو انہوں نے وہ بات سنی ہے، اب انہوں نے دوسروں کو بتائی تو وہ ان صحابی کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن یہ کڑیاں جو ہیں یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت مبارکہ سے لے کر محدث تک. پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سند چلتی ہے. جو لوگ بھی دینی علوم سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سند ہے. بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی کہ جو محدث آج بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے، اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں اور کس قدر کوششیں ہوئی ہیں. اور یہ سند کی چھان بین کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا. تاریخ انسانی میں سند میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ فلاں شخص جو بیچ میں آ گیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یادداشت اس کی کمزور ہو گئی تھی، کوئی سوء حفظ کا کوئی عارضہ تھا کہ بات یاد نہ رہتی. تو چھان بین تمام راویوں کی، اس کا نام ہے اسماء الرجال. لوگوں کے نام، راویوں کے تمام نام اور ان کی سیرت و کردار کے بارے میں سند. جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ انسانی میں یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں. واحد ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے احادیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات معلوم. تو حدیث جمع ہے متن اور سند. اور سند کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے.